بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک بات جو بہت بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، بیان اللہ جو کرائے وہ کروں گا، کہ جب کہیں تعلیم ہوتی ہو یا بیان ہوتا ہو اور اپنے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو اس وقت سے تھوڑے سے ٹائم سے اللہ کی طرف سے مغفرت خرید لیا کرو، بہت سستے میں ملتی ہے، اور جس کی مغفرت ہو گئی اس کا سب بن گیا۔ اس لیے ایک بات یہ ہو گئی کہ موقع ملے تو ضرور بیٹھ جایا کرو، اور جب یہ ہونے لگے کہ فلاں کام ہے اور فلاں کام ہے اور فلاں کام ہے تو اپنے آپ سے بات کرنے کی عادت ڈالو۔ شکیل میاں شکیل سے کہہ رہے ہیں، اپنے آپ سے بات کرنے کی عادت ڈالو کہ یہ جو خیالات آئے ہیں، یہ کام ہے اور یہ کام ہے، یہ کام ہے، کیا اس کام کو کسی اور کام کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہو؟ شکیل سنے تو اس کے تو بڑے کام کیے ہیں، اور شاید آپ کے بھی کام کی ہے، جتنا بول دیا ہوں شاید اس سے ہی بہت 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 فائدہ ہو جائے گا، کہ فوراً خیال جب آئے گا فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، اور کچھ نہیں تو بیوی کچھ لانے کو بولی ہوگی تو بھی اتنا مت ڈر کر کہ فوراً اٹھ کے چلے جاؤ، بلکہ سوچو بیوی غصہ ہو جائے گی کیا، ناراض ہو جائے گی کیا، یہ کام کون سا ایسا کام ہے جس کو فوراً جا کر کرنا ہے۔ یہ جتنے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اس اچھے عمل کو ٹالنے کے لیے، تعلیم میں یا بیان میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے جتنے وساوس آتے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے اس میں سے کوئی بھی اپنے آپ نہیں آتا۔ یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، اتنا بھی سمجھ جائیں گے تو مغفرت تو مفت میں مل جائے گی، کہ جب ایسے خیالات آئیں تو سوچنا چاہیے۔ میں حاجی صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے دیکھنے آپ کو پتہ نہیں نا، آپ آگے بیٹھے تو جب تک وہ سلام نہیں پھیرتے، جب تک میں بیان نہیں شروع کرتا، اپنا نصیب ہے، اپنی مسجد میں ایسے سے بزرگ لوگ آتے ہیں جن کو بار بار دیکھتا ہوں، ان کی نماز دیکھتا ہوں اطمینان سے، اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، چلو کیا تکلیف ہے، جلدی جلدی پڑھ کے نکل جاتا ہے، دیکھ کے نمونہ سامنے بیٹھا ہے۔ اور ابھی یاد آ گیا حاجی صاحب کی برکت سے ایک بات کہتا ہوں، ہر ایک مومن کی قیمت کو بڑھاؤ، ہر ایک مومن کی قیمت کو کمی دیکھ کر کہہ دیا کرو اللہ جانے، اللہ کا بندہ جانے، تبصرہ مت کرو، نہ دل میں سوچ سوچ کرو نہ زبان سے کرو۔ تو ہر ایک مومن کی قیمت بڑھاؤ۔ ساتھ میں ہم نے کیا کہا، ہم لوگ سوچتے اٹھ کے چلے جائیں گے، بھی اٹھ کے نہیں جاتے، ہم جاتے ہی نہیں اٹھ کے، ہمیں تو کوئی کہتا ہے، اور اسی کا نام ہے نفس و شیطان، اور اگر رمضان میں ہم نے اس کو کمزور نہیں کیا تو پھر سمجھ لے وہی غالب رہے گا، تو اس ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی بیٹھنے کی، سننے کی۔ دوسرے، اپنے وقت میں سے جو وقت مل جائے، خود ہی حساب آدمی جانتا ہے، دوسرا کیا جانے کس کے بارے میں، دوڑ کر مسجد میں آنے کی کوشش کرو۔ دوڑ کر سے مراد یہ ہے کہ جلدی جلدی آ جاؤ، کوئی روک نہ لے۔ بھائی صاحب ذرا ایک کام تھا۔ کیا کام تھا؟ کبھی تو نہیں بولتا یار آج یہ کام کیا کہ میں گھر سے وہاں سے نکلا ہوں کہ بلا وجہ یہاں کیا کھڑا رہوں گا، وہاں کیا جا کے بیٹھوں گا، اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھوں گا، تو آ جائے گا کوئی کام والا، تو اس سے پیار سے کہہ دینا چاہیے، معلوم ہے کہ کوئی کام ہے، کیا کام ہے، کیا عنوان کیا ہے بات کا، ہاں بات میں کرتا ہوں، میں بھی ذرا ایک کام سے مسجد میں جا رہا ہوں۔ ہم نے سمجھا نہیں کہ ہم مسجد میں کام بنانے والے کے گھر پہ جاتے ہیں، ہمارے سب کے مسائل ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ چلو مسجد میں جائیں، کام تو وہاں سے بنتا ہے، اور آ کے صرف ان سے کہہ دیں آپ جانتے ہیں میں بہت گندا ہوں، بہت خراب ہوں،
لیکن آپ کی دی توفیق سے توبہ بھی کرتا رہتا ہوں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. اب سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا چاہیے, تو کچھ ذہن میں تھا ہی نہیں, کچھ ذہن میں نہیں تھا. تو اللہ پاک ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ مجھے کیا چاہیے. آپ ہی مل جائیے نا, آپ ہی مل جائیے. کیسے ملتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں. مجھے ویسا کام کرنے کی توفیق دیجیے جس سے آپ مل جاتے ہیں, آپ ہمارے ہو جائیں, میں آپ کا ہو جاؤں. یہ کیا بہت مشکل سبق ہے. اس لیے بہت چھوٹی چھوٹی بات ہے اور بہت کچھ مل جائے. اس لیے اپنا وقت مسجد میں آ کر 10 منٹ گزاریں گے, 5 منٹ گزاریں گے. اب چونکہ وقت نہیں ہے, تھوڑا سا وقت رہتا ہے. میں ایک صاحب سے ملنے جایا کرتا تھا, ان کو جب وہاں جاؤ تو اکثر مسجد میں ملتے تھے. مجھے تو یاد نہیں میں نے باہر کے ہوٹل میں ان کو کبھی دیکھا ہو. میں نے ان سے پوچھا آپ باہر نظر آتے نہیں, جب آؤ تو مسجد میں ملتے ہیں, کہ اس سے اچھی کوئی جگہ ہو جہاں بیٹھوں جا کر. کیا کہا؟ اس سے اچھی کوئی جگہ ہے جہاں جا کر بیٹھوں. اللہ پاک سے اچھا کوئی دینے والا ہے جو دیتا ہے اور کہتا نہیں ہے. میرے سارے کام وہ بناتا ہے اور کسی سے نہیں کہتا تیرے کام میں بنا رہا ہوں. وہ نہیں کہتا, ہم احسان فراموش بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. باہر تو کوئی راستہ بتا دے, بھائی جو راستہ کہاں ہے, کہاں ایسے سے چلے جائیے, شکریہ, تھینک یو, شکریہ کہتے ہیں, تھینک یو کہتے ہیں. لیکن اللہ نے ہدایت کا راستہ بتا دیا, مغفرت کا پروانہ دے دیا, کیوں جلدی سے بھاگ جاتے ہیں؟ مسجد میں جی نہ لگنا یہ اچھی علامت نہیں ہے. بازار میں جی لگنا, بازار ضرورت پوری کرنے کی چیز ہے, مال بیچنے کی چیز ہے, دل لگانے کی چیز نہیں. دل تو اللہ کے گھر میں لگانے کی چیز ہے, قرآن پاک میں لگانے کی چیز ہے, اللہ سے باتیں کرنے میں لگانے کی چیز ہے. اس لیے 2 باتیں کا تیسری بات, اب بالکل رمضان جا رہا ہے, بھاگ رہا ہے, اب ختم. آخر کا اعتبار ہوتا ہے. بیج اگر ہم نے اس کے موسم میں ڈال دیا, جس موسم میں ڈالنا ہے, تو پھر بھلے 6 مہینے کے بعد بڑا درخت بنے گا, 1-2 سال کے بعد اس میں پھل آئے گا, لیکن بیج موقع پہ ڈال دیا. اس لیے ابھی جتنے دن بچ گئے ہیں, بیٹھ کر اچھے اخلاق کے بیج ڈالنے کا وقت. بگڑا ہوا اخلاق, زبان کا غلط استعمال, اور زبان کا غلط اور صحیح استعمال کیسا ہے؟ ایک حدیث پاک کے مفہوم میں یہ بات ملتی ہے, اگر تم اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کر لو تو میں جنت کا ضامن ہوں. تو شرمگاہ سے تو سبھی بچ جاتے ہیں, لیکن زبان سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں. اور میری لڑائی برسوں سے اسی سے چل رہی ہے, لیکن میں روز ہارتا ہوں. چلے لگے, 4 مہینے لگے, ایک ہی دھن کہ لایانی نہیں کریں, زبان سے سوچ کر بولے گا, لیکن روز ہارتا ہوں. آپ لوگ اچھے لوگ ہیں, شاید جیت جائیں, تو آپ کوشش کر کے دیکھ لیجیے. ہو سکتا ہے میرے کہنے کو سے آپ نے زبان پہ کنٹرول کر لیا تو اللہ ہمیں دے دے کہ جب تیرے چل نالائق, تو کہتا تو تھا, کرتا نہیں تھا, لیکن بہت سے لوگ تیری بات مان گئے. سوچ کر بولنے کی عادت ڈالی جائے کہ اگر یہ بات میں نہ کروں گا تو کیا نقصان ہو جائے گا. سوچنا کیا ہے, اس کو یاد رکھے, کیونکہ شیطان ڈالتا ہی جاتا ہے. کیا نہ بولوں تو نقصان ہو جائے گا. اس نے ڈالا, ایک مضمون ڈالا, نہیں بولے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ نہیں, پھر نہیں بولیں گے. اس لیے اپنی زبان کو ہم کنٹرول کر لیں. جا رہا ہے رمضان, جا رہا ہے, بیج ڈال دے. بھی غصہ بہت ہے تو اسے غصہ چھوڑ دیں گے, بدنگاہی کی عادت ہے اسے بھی چھوڑ دیں گے, اللہ باعمل بنائے.